السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی شروعات اور جس قسم کا ماحول اور جس قسم کی ایکٹیویٹیز عام طور پر ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ خیالات و افکار ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ماہ سیام کے روزے فرض کیے گئے، اور جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس کا سبب یا اس کا مقصد جو بیان کیا جاتا ہے قرآن میں، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو۔ چنانچہ قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے پارے کا جب چھٹا رکوع ہم پڑھتے ہیں تو وہ مشہور آیت ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی تمہارا اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لینا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی لفظ کو لے کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن اس بات کی طرف ہم کو اشارہ کرتا ہے کہ تمہارا صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ جانا یہی نیکی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے نیکی؟ تو ان چیزوں کے پیچھے جو مطلوب ہے، جو ریکوائرڈ ہے ان چیزوں کے ذریعے سے، اس کی طرف اگر تمہاری توجہات نہیں ہوتی ہیں اور صرف یہ کچھ ایکٹیویٹیز یا کچھ ریچولز اگر تمہارے درمیان رہ جاتی ہیں تو اللہ اس کو نیکی کی حیثیت سے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تمہارا مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ تمہارا ایمان لانا، تمہارا یقین کرنا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اپنے مال کو دینا اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو یعنی ریلیٹیوز کو، یتیموں کو یعنی آرفنز کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور راستے کے مسافر کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے چھڑانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، اور اس کو تقوی کے ڈیفینیشن پر کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن کی اس آیت کا آخری حصہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، اس سلسلے میں ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے، اس کو کہا گیا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس رکوع کے ختم کے ساتھ ہی پھر یہ روزے کی فرضیت کی آیتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور روزے کی فرضیت کی آیتیں شروع کر کے اللہ جب روزے کی فرضیت کی آیت ختم ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ بیان کرتے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ چنانچہ پہلے تقوی کی ڈیفینیشن دی گئی کہ تمہارا انسان اور انسان کے درمیان جو تمہارا رشتہ ہے، اس رشتے کو خدا کے بتائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق فلفل کرنا، یہی تمہارے لیے اللہ نے تقویٰ بتایا، اور اس کو کرنے والے ہی اللہ نے ان کو متقی بتایا۔ چنانچہ یہاں بھی یہ بات آتی ہے، جب قرآن میں آپ جگہ جگہ روزے کے پرپس کو لے کر دیکھتے ہیں، جہاں جہاں سیام کا ذکر آتا ہے، جہاں جہاں صوم کا ذکر آتا ہے، وہاں وہاں جب آپ دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اگر
انسانوں کے معاملے میں کانشیس نہیں ہیں، تو آپ کے اندر انسانوں کے معاملے کو لے کر کانشیسنس پیدا کرنے کے لیے، شعور پیدا کرنے کے لیے، احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر روزوں کا ذکر فرمایا کہ تم سیلف کنٹرولنگ، اپنی پیسے کی کنٹرولنگ، اپنی طبیعت کی کنٹرولنگ، اپنے یوں سمجھیے کہ اپنے جذبات کی کنٹرولنگ کے لیے اللہ رب العالمین نے ماہ سیام کے روزے اور اس طرح اور روزے بھی فرض فرمائے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن کی آیت آتی ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسم کی، بیکار قسم کی قسموں پر مواخذہ نہیں کرے گا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تم پر پکڑ کرے گا، تم سے پوچھے گا ان قسموں کے بارے میں جن کو تم نے پختہ طور پر باندھ لیا ہے، یعنی وہ کمٹمنٹ جو تم نے پرفیکٹلی باندھ لیے ہوں، اگر ان کمٹمنٹس کو فلفل کرنے کے معاملے میں تم ڈھیلے پڑ جاتے ہو، کمزور پڑ جاتے ہو اور اس کو تم توڑ دیتے ہو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس پر اللہ تم سے مواخذہ کرے گا، اللہ تم سے پوچھ کرے گا، اللہ تم سے کوسچن کرے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اس میں ویک ثابت ہو کہ وہ اپنے کمٹمنٹ کو فلفل نہ کرے، توڑ ڈالے، تو اللہ فرماتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، تو چاہیے کہ وہ اپنے اس کمٹمنٹ کو توڑنے کی پینالٹی کے طور پر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 10 پور پرسنز کو اپنے جیب سے، اپنے پاکٹ سے ان کو کھانا کھلائے اور ان کی بھوک کا انتظام کرے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اس میں کا ایک لیول اسٹینڈرڈ تم ان کو کھلاؤ، او کسوتہم، یا پھر ان کو تم کپڑا پہناؤ، او تحریر رقبہ، یا پھر تم کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے آزاد کراؤ۔ یہی اصل مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے اندر کنٹرولنگ پیدا ہو، تمہارے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو اپنے کمٹمنٹس پر قائم رہنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی میں روک اور کنٹرول پیدا کرنے کے لیے اگر تم سے یہ 2 کام بھی نہ ہو سکتے ہوں، فرسٹ فیس کے اوپر، تو تم کو یہ کرنا ہے کہ کسی مسکین کی بھوک کا انتظام کرو، 10 مسکینوں کی بھوک کا انتظام کرو، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکتا ہو تو ایسی صورت میں تم کیا کرو؟ 3 دن کے روزے رکھو، 3 دن تک سیلف کنٹرولنگ کی ایک ٹریننگ لے لو تاکہ تمہارے اندر کنٹرول پیدا ہو۔ ایک اور جگہ قرآن میں جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک اور جگہ بھی ملتا ہے کہ کسی انسان نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، یوں سمجھیے کہ صاحب کار سے ایکسیڈنٹ کر دیا آپ نے، غلطی سے کر دیا آپ نے، آپ چاہتے نہیں تھے لیکن آپ سے غلطی سے ہو گیا ایسا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پہلا اس کی پینالٹی تو یہ ہوگی، پہلا بدلہ تو اس کا یہ ہوگا کہ تم اس کے جو ریلیٹیوز ہیں، اس کی جو فیملی کے لوگ ہیں، ان کو ایک بلک اماؤنٹ دو تاکہ ان کے سیٹلمنٹس ہو جائیں، ان کے اپنے فائنانس کے معاملات کو کسی حد تک تم کور کر سکو۔ اور اگر تم ویسا نہ کر سکو تو پھر کسی مصیبت کو مصیبت سے آزاد کراؤ۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگر تم سے یہ دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو چاہیے کہ تم 2 ماہ کے 2 months کے مسلسل روزے رکھو۔ کیا ہوگا اس سے تمہاری طبیعت پہ کنٹرول آئے گا، تم ہر کام کو بہت کیئرفلی کر سکو گے، تمہاری اپنی طبیعت کے اندر کنٹرولنگ پاور آئے گا۔ اس کے ذریعے سے تم اپنی لائف میں جو کام جہاں جیسے کرنا ہو اس کو پراپر تم کر سکو گے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو۔ یہ ہے تمہارے لیے تقویٰ اختیار کرنا، یعنی اپنے پیسے کی صحیح ڈسٹریبیوشن۔ ایسا نہیں کہ صاحب آپ پورے کا پورا پیسہ اپنے آلات پہ لٹا رہے ہیں، ان کی لگژری کے اوپر، ان کی خواہشات کے اوپر، ان کی تعیش کے اوپر، بلکہ جو کچھ پیسہ کماؤ اس پیسے میں سے اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، اپنے جو قریبی بچے ہیں، اپنے بال بچے، اپنی بیوی ہے، ان کی بیسک نیڈس کو فلفل کرو،
اسی پیسے میں سے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، قرابت دار ہیں، مصیبت زدہ لوگ ہیں، ان تمام لوگوں تک تمہارے مال کا حق پہنچتا ہے۔ یہ تمہارے اندر ایک صلاحیت، ایبلٹی پیدا کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تم کو ماہ سیام کے روزے رکھنے ہوں گے، اور جب کبھی ایسے کوئی پوزیشنز آ جائیں جہاں تم اپنے پیشنس کھو دو، جہاں تم اپنی پرسنالٹی پر کنٹرول نہ کر سکو، تو اپنی پرسنالٹی کی کنٹرولنگ کے لیے تم یہ سارے فنکشن تمہارے لیے کرنے ہوں۔ اس کے بعد قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کو یاد دلاؤں گا جو اس سے ریلیٹ ہے۔ چنانچہ سورہ مجادلہ کے اندر جو 28واں پارہ شروع ہوتا ہے اس میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس میں یہ ڈیٹیل ہم کو ملتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں عربوں میں ایک رواج تھا۔ وہ رواج اس طرح تھا کہ جب کبھی کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا یا اس کے اوپر غصہ ہو جاتا، جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے، زمانے جاہلیت کا ایک طریقہ تھا، آج ماڈرن دور کا ایک طریقہ ہے کہ سب کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے تو اس کو طلاق بول دیتا ہے، یا بول دیتا ہے تم اپنی ماں کے گھر چلے جاؤ، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ اس قسم کی بے شمار واہیات قسم کی حرکتیں عام طور پر ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں۔ ایسی ہی حرکتیں، ایسی ہی ایکٹیویٹی، ایسے ہی پیشنس کھونے والے واقعات عرب میں بھی ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے متعلق ایسے سچویشن میں جاتا تو وہ اس سے کہہ دیتا کہ صاحب تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی طرح۔ اب اس سوسائٹی کے اندر یہ سمجھا جاتا کہ جس عورت کے ساتھ مرد آدمی نے ایسا کہہ دیا، اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس مرد کے اوپر حرام ہو گئی۔ اب اس عورت کا اور اس مرد کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، جس کو زہار کہا جاتا تھا۔ جب ایک کیس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی سنوائی ہوئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے اس کو گائیڈنس دیا۔ اس نے کہا کہ صاحب دیکھیے، کسی آدمی کے ایسا کہہ دینے سے کوئی عورت اس کی ماں نہیں ہو جاتی۔ یہ تو ایک نامناسب قسم کی بات ہے جو اپنی زبان سے وہ لوگ نکالتے ہیں، لیکن جب آدمی کے اندر اتنی سیلف کنٹرولنگ نہ رہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بیہیو کرے، وہ اس کو اگر نہ جان سکے، اس کو طبیعت کے اوپر اتنا اس کے کنٹرول نہ ہو، تب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنی طبیعت پہ کنٹرول لانے کے لیے پہلی فرصت کے اندر اس کو یہ کرنا ہوگا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے آزاد کرو۔ اگر یہ دونوں کام بھی کوئی انسان نہ کر سکتا، اس کی کیپبلٹی میں نہ ہو، تب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، چاہیے کہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے قبل اس کے کہ اپنی بیوی سے دوبارہ اپنے رشتے کو قائم کرے، یعنی اپنی بیوی سے اپنے دوبارہ رشتے کو استوار کرنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ 2 مہینے ریگولرلی وہ روزے رکھے، صوم کرے، اپنے آپ کو روکے رکھے صبح سے لے کر شام تک، اور اس کا پرپس کیا ہو کہ تمہارے اندر بچنے کی، اپنی سیلف کنٹرولنگ کی، اپنے مورلز کے اوپر کنٹرول کرنے کی، اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ایسے کرو۔ چنانچہ قرآن پاک کے یہ 2-3 مقامات جن میں صوم کا، سیام کا ذکر ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے بیسیکلی جو سورہ بقرہ میں فرمایا کہ ہم نے ماہ سیام کے روزے اور اس طرح دوسرے روزے بھی اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق شاید ایسے ہی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر تقوی والی روش پیدا کرنے کے لیے، تمہارے اندر کنٹرول پیدا کرنے کے لیے، تمہارے اندر سسٹم پیدا کرنے کے لیے، تمہاری لائف میں ایک پرفیکٹ سسٹم آئے، اس کے لیے ہم نے تمہارے لیے ماہ سیام کے روزے فرض کیے۔ اور اگر اس پرپس کو چھوڑ کر کے ایک آدمی اپنے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے وہ افراد جو آپ کے ریلیٹیوز کے اندر سے ہے یا ادرس ہیں، ان کے اپنی ذاتی زندگی کے معاملات، ان کے اپنے ذاتی حالات کو سمجھ کر ان کے ساتھ اپنے مالی اور اپنے مورلی کنٹریبیوشن کو بھول کر صرف یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ماہ سیام میں 1 مہینے تک ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ جائے تو اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ خدا کبھی ایسا انسان سے چاہے گا کہ وہ صبح سے لے کر شام تک صرف کھانے اور پینے کو چھوڑ دے اور اس کے بعد پھر صبح میں اور شام میں پھر دوبارہ کھانے پر ٹوٹ پڑے تو اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہونے والا، بلکہ جس مقصد کے لیے خدا نے اس سیام کو رکھا ہے
جس مقصد کے تحت خدا نے اس روزے کو رکھا ہے، اگر اس مقصد کی طرف پورا انسان کی توجہ اور پھر اپنی سیلف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو سمجھے اور اپنی زندگی کے ہر معاملے کو وہ ویسا ہی فلفل کرے جیسا کہ اس کے پیدا کرنے والے یعنی خدا نے بتایا ہے، تب جا کر کیا ہوگا؟ تب جا کر اس صیام کا اصل مقصد انسان کو حاصل ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی ابھی رمضان شروع ہوا جاتا ہے، ایک آدھ دن کے اندر، ایک آدھ دن یوں سمجھیے کہ آج کا دن تو جمعہ کا ہے اور ہو سکتا ہے آج شام سے ہی چاند نظر آ جائے یا چاند کی اطلاع ملے تو کل سے روزے شروع ہو جائیں۔ تو ہمارے تمام ہی نوجوان ساتھی اگر اس مقصد روزہ کو سمجھتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو ماہ رمضان میں شامل کریں گے تو امید ہے کہ اگر اس کی جتنی ہم لوگ احتیاط کریں گے اور جتنا اس کا دھیان رکھیں گے اتنا ہی ہماری پرسنالٹی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ آئے گا، جس ڈیولپمنٹ کو اللہ رب العالمین نے تقوی سے تعبیر کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں اور مزید باتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔